الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں اور ناشکری کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا حکم نازل کیا۔ تو پہلے چلتے ہیں ہم شکر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا حکم دیا ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور نعمتوں میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرتے رہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور تمہارا دل بنایا تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور شکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سے کیا دیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں، فلاں چیز ان کو دی ہوئی ہے، فلاں چیز کی مجھے بھی ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے، لیکن کیا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم میری نعمتیں گننے شروع کر دو تم اس کا شمار نہیں کر سکو۔ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اپنی طرف تو کبھی ہم نے غور و فکر کی ہی نہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم نے ان پر کبھی شکر ادا کیا ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ایک شہر میں گئے تو آپ کی جو چپل تھی وہ پھٹ گئی۔ دیکھیے آپ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی اور اتنی عاجزی میں کہ پہننے کو چپل بھی ٹھیک نہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ مسجد کی طرف جب چلے آپ نے دیکھا سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پاؤں نہیں ہے، آپ فوراً سجدے میں گرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں، چپل اگر پھٹ گئی تو کیا ہوا، پاؤں تو ہے نا، پاؤں تو سلامت ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نعمتوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہوں جو دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ سے گرا کر مانگتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں عطا کی، وہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو تم سے زیادہ مالدار ہو، شکل و صورت میں بھی تم سے زیادہ حسین و جمیل ہو، مالدار بھی زیادہ ہو، یعنی ہر طرح سے تم سے بہتر ہو، تو تمہیں کیا چاہیے، تم کیا کرو، تم اپنے سے کم تر جو بندہ ہے، کم تر جو شخص ہے اس کو دیکھو۔ جب ہم اپنے سے کم تر بندے کو دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک دم سے یہی بات آئے گی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان جیسا نہیں بنایا، ہمارے اوپر اتنی رحمتوں کا نزول کیا، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، کیا یہ کسی نعمت سے کم ہے؟ اگر ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم آج کیا کر رہے ہوتے، کسی یہودی کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ کتنے نبیوں نے دعائیں کی کہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دے، تو ان کی دعائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اپنے نبی کا امتی بنا دیا، تو کہ یہ نعمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہارا دل بنایا، جس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، لیکن ہم پھر بھی اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی دنیا کے ہر آسائش ان کو دی ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکون نہیں دیا۔ وہ سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب رات کو گھر میں آتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ ٹینشن ہے، کبھی کاروبار کی ٹینشن، کبھی بزنس، کبھی کوئی نہ کوئی، یعنی دنیا کی کوئی نہ کوئی ٹینشن ان کو ہر وقت رہتی ہے۔ جب رات کو سوتے ہیں پھر بھی ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے ہم کیا کریں گے، ہمارے کوئی ایسی کام نہ ہو جائے کہ ہمارا بزنس میں نقصان ہو جائے، کیا کچھ ہو جائے۔
اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس وہ نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ باتیں تو وہ تھیں کہ جو شکر کے متعلق تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ان کے اوپر شکر ادا کرنا، اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یقین رکھو میرا عذاب بہت بڑا ہے، بہت بڑا میرا عذاب ہے۔ اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو نعمتیں ہیں وہ اب چھین لے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے جو معذور ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی نعمت ایسی آ جاتی ہے کہ ایک دم آتی ہے ان کے پاس نعمت، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوتی ہے، صرف کس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمہارے پاس نعمت آ جائے تم اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے تمام جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ہم سے چھین لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کے اوپر شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں۔